بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 21 حروف مقطعات۔ تختی نمبر 19 اور تختی نمبر 20 ان دونوں میں تقریباً مد لازم کلمی مثقل اور مد لازم کلمی مخفف کا بیان تھا اور اسی کی مشق بھی تھی۔ اب تختی نمبر 21 کے اندر حروف مقطعات کی مشق آپ کو کرائی جائے گی۔ یاد رہے کہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں نا تو مدود میں سے ان کے اندر 3 طرح کے مد ہیں، سمجھے؟ ایک تو مد لازم حرفی مثقل اور ایک مد لازم حرفی مخفف۔ حروف مقطعات میں مد آ جائے تو حرفی بولنا ہے، تشدید ہو تو حرفی مثقل، جزم ہو تو حرفی مخفف۔ حرف مد کے بعد والے حرف پر تشدید ہو حروف مقطعات میں تو حرفی مثقل، حرف مد کے بعد والے حرف پر جزم ہو حروف مقطعات میں تو حرفی مخفف ہوتا ہے۔ اور کلمی مثقل میں کلمی اس کا نام اس لیے ہے کہ کیونکہ وہ کلمہ قرآن میں ہوتا ہے اس لیے کلمی بولتے ہیں، اور یہ حروف مقطعات میں ہوتا ہے اس لیے حرفی بولتے ہیں۔ تو ان کے اندر یا تو مد لازم کے حرفی مثقل ہوگا، یا مد لازم حرفی مخفف ہوگا، یا مد لین لازم ہوگا۔ تختی نمبر 21 حرف مد کے بعد سکون اصلی مشدد، کیا بولا؟ حرف مد کے بعد سکون اصلی مشدد۔ حرف مد کے بعد سکون اصلی مشدد حروف مقطعات میں ہو تو مد لازم حرفی مثقل ہوتا ہے۔ حرف مد کے بعد سکون اصلی مخفف حروف مقطعات میں ہو تو مد لازم حرفی مخفف ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تو طریقہ یہ ہے بولنے کا۔ دوسرا طریقہ بولنے کا یہ ہے حرف مد کے بعد والے حرف پر تشدید حروف مقطعات میں ہو تو مد لازم حرفی مثقل ہوگا۔ ارے دونوں الفاظ سمجھ میں آ رہے ہیں؟ جی۔ ایک ہوتا ہے حرف مد کے بعد سکون اصلی مشدد، بولو حرف مد کے بعد سکون اصلی مشدد حروف مقطعات میں ہو، ایک طریقہ یہ۔ دوسرا یہ کہ حرف مد کے بعد والے حرف پر تشدید، کیا؟ حرف مد کے بعد والے حرف پر تشدید حروف مقطعات میں ہو تو مد لازم حرفی مثقل ہوگا۔ حرف مد کے بعد والے حرف پر جزم حروف مقطعات پر ہو تو مد لازم حرفی مخفف ہوگا۔ یہ 2 طریقے ہیں اس کے یہ قاعدہ بیان کرنے کے، اس میں سے جو بھی چاہے وہ بیان کر سکتے ہیں اور جو بھی چاہیں وہ آپ بچوں کو یاد کروا سکتے ہیں، لیکن کتب تجوید کے اندر اسی طرح ملے گا حرف مد کے بعد سکون اصلی مشدد یا حرف مد کے بعد سکون اصلی مخفف، پھر وہ کلمہ قرآن ہے یا حروف مقطعات ہے، ٹھیک ہے؟ پڑھو الف لام میم۔ لام کے بعد جو میم ہے نا اس میں غنہ اس لیے ہوگا کہ میم مشدد میں ایک الف کے برابر غنہ ہوتا ہے۔
الف لام میم صاد. الف لام را. الف لام میم را. کاف ہا یا عین صاد. الف لام میم. اب اس میں الگ الگ ہر حرف کے اندر کون سا مد ہوگا وہ دیکھنا ہے اور وہ بتانا بھی ہے. جیسے الف لام میم میں لام میں حرف مد کے بعد سکون اصلی مشدد حروف مقطعات میں ہے، اس لیے لام میں حرف مد لازم حرفی مستقل ہوگا. کیا بولنا ہے؟ لام میں حرف مد کے بعد سکون اصلی مشدد حروف مقطعات میں ہے، یا حرف مد کے بعد سکون یا حرف مد کے بعد حرف مد کے بعد والے حرف پر تشدید حروف مقطعات میں ہے، اس لیے لام میں مد لازم حرفی مستقل ہوگا. میم میں حرف مد کے بعد سکون اصلی مخفف حروف مقطعات میں ہے، اس لیے مد لازم حرفی مخفف ہوگا. اب یہاں پر ایک بات کا اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ لام میں تو چلو آپ نے بول دیا کہ حرف مد کے بعد تشدید ہے اور وہ تشدید نظر آ رہی ہے کس پہ؟ میم پہ. لیکن میم میں آپ بول رہے ہیں کہ حرف مد کے بعد سکون اصلی مخفف حروف مقطعات میں ہے، تو وہ سکون کہاں ہے؟ وہ سکون نظر تو نہیں آتا. میم کے بعد کوئی حرف ہے نہیں، تو وہ سکون کہاں ہے پھر؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ثاقب آپ بتا سکتے ہو؟ شہزاد جی کہاں ہے وہ سکون؟ میم جب پورے لکھنے میں آتا ہے تو میم یا میم آتا ہے، تو وہاں سے حرف مد کے بعد جو لاسٹ پہ میم، تیسری میم، دوسری میم ہے، وہاں پہ وہ ساکن ہے. چونکہ یہ حروف کا بیان ہے. کس کا بیان ہے؟ جب حروف کا بیان ہے تو حروف کا ہی اعتبار بھی کیا جائے گا. تو لام میم، تو میم بولتے ہوئے لاسٹ میں کیا آتی ہے؟ میم آتی ہے. اور وہ میم کیسی ہے؟ ساکن ہے. وہ میم کیسی ہے؟ ساکن ہے. اسی میم کے سکون کا اعتبار کیا ہوا ہے. سمجھے؟ تو حرف مد کے بعد سکون اصلی مخفف حروف مقطعات میں ہے، اس لیے مد لازم حرفی مخفف ہوگا. اس لیے کہ یہاں کیا ہے؟ یہاں وقف ہے نا، میم پر وقف ہے نا، اور وقف میں جو آخر کا حرف ہوتا ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے. سمجھے نہیں؟ اس کی حرکات کا اعتبار ہوتا ہے. اور وہاں تو سکون ہی، وقف میں تو سکون ہی دیا جاتا ہے نا آخر کے حرف کے اوپر. اس لیے میم میں مد لازم حرفی مخفف ہوگا. الف لام میم صاد. اس میں
لام میں حرف مد کے بعد سکون اصلی مشدد حروف مقطعات میں ہے، اس لیے لام میں مد لازم حرفی مثقل ہوگا، میم میں مد لازم حرفی مخفف ہوگا، اور صاد میں بھی مد لازم حرفی مخفف ہوگا۔ الف لام را، لام میں حرف مد کے بعد سکون اصلی مخفف حروف مقطعات میں ہے، اس لیے مد لازم حرفی مخفف ہوگا۔ الف لام میم را، اس میں لام میں حرف مد کے بعد سکون اصلی مشدد حروف مقطعات میں ہے، اس لیے لام میں مد لازم حرفی مثقل ہوگا، میم میں حرف مد کے بعد سکون اصلی مخفف حروف مقطعات میں ہے، اس لیے میم میں مد لازم حرفی مخفف ہوگا۔ بھائی بات سمجھ کے آتی ہے؟ اور را کے وہی کھڑا زبر کا جو قاعدہ ہے وہی بولنا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، ایک علامت یاد رکھنی ہے آپ نے، مد لازم حرفی مثقل کے لیے کیا بول رہا ہوں؟ مد لازم حرفی مثقل کے لیے بعد والے حرف کے اوپر تشدید کا ہونا ضروری ہے، یہ اس کی پہچان ہے۔ مد لازم کلمی مثقل یا حرفی مثقل کی پہچان کیا ہے؟ کہ بعد والے حرف کے اوپر جس حرف کے اوپر مد ہو، جس حرف کے اوپر مد ہو، اب وہاں دیکھنا ہے اس کے بعد حمزہ تو نہیں ہے، اگر اس کے بعد حمزہ ہے تو یا وہ مد متصل ہوگا یا مد منفصل ہوگا۔ ارے دیکھو نا ادھر میری طرف، جس حرف کے اوپر مد ہے اس کے بعد والا حرف دیکھنا ہے کہ وہ کون سا ہے، اگر اس کے بعد والا حرف حمزہ ہے، کیا بول رہا ہوں؟ اگر اس کے بعد والا حرف حمزہ ہے تو پھر دو ہی مد ہوں گے، یا مد متصل ہوگا یا مد منفصل ہوگا۔ حمزہ اسی کلمے میں ہوا تو متصل، اور حمزہ دوسرے کلمے میں ہو گیا تو مد منفصل ہوگا۔ اگر جس حرف کے اوپر مد ہے اور اس کے بعد حمزہ نہیں ہے، اگر جس حرف کے اوپر مد ہے اور اس کے بعد حمزہ نہیں ہے، آلریڈی یا تو مد لازم کلمی مثقل ہوگا یا مد لازم کلمی مخفف ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے کہ اس کے بعد حمزہ نہیں ہے تو مد متصل، مد منفصل، مد لازم، سمجھے؟ اب مد متصل اور مد منفصل کے لیے تو آسان چیز کیا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حمزہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کے بعد حمزہ نہیں ہے اور حرف کے اوپر مد ہے تو ان دونوں میں سے ہوگا نا، کن دونوں میں سے؟ یا تو مد لازم کلمی مثقل ہوگا یا کلمی مخفف ہوگا۔ اب دیکھنا ہے بعد والے حرف کو، حمزہ نہیں ہے تو پھر بعد والے حرف کو دیکھو کہ اس کے اوپر تشدید ہے کہ نہیں ہے۔ دوسری پہچان کیا ہوئی؟ پہلی پہچان کہ حرف مد کے بعد دیکھنا ہے حمزہ ہے کہ نہیں ہے، حمزہ ہے تو پھر ان دو مد میں سے کوئی ایک ہے۔ اگر حرف کے جس حرف پر مد ہے اس کے بعد حمزہ نہیں ہے تو پھر بعد والے حرف کے اوپر دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر تشدید ہے یا جزم ہے، اس کے اوپر تشدید ہے یا جزم ہے۔ اگر جس حرف کے اوپر مد ہے اور اس کے بعد والے حرف کے اوپر تشدید ہے تو آلریڈی وہ کیا ہوگا؟ مد لازم کلمی مثقل ہوگا، اس لیے کہ مد لازم کلمی مخفف صرف ایک ہی جگہ ہے پورے قرآن میں، آنا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو مد متصل بھی نکل گیا کہ اس کے بعد کیا ہوتی ہے؟ حمزہ ہوتی ہے۔ مد منفصل بھی نکل گیا کہ اس کے بعد کیا ہوتی ہے؟ حمزہ ہوتی ہے۔
مد لازم کلمی مخفف بھی نکل گیا، اس لیے کہ وہ پورے قرآن میں ایک جگہ صرف ایک، اور لڑکی سمجھ میں آ رہی ہے، وہ پورے قرآن میں صرف ایک ہی جگہ ہے، آل آنا، اس کی مثال ہی ایک ہی ہے، تو وہ تو بار بار آنا نہیں ہے، بار بار آنا ہے، وہ تو بار بار آنا نہیں ہے۔ اب جس حرف کے اوپر تشدید، جس حرف کے اوپر مد ہے، اس کے بعد والے حرف پر تشدید دیکھنی ہے، تو اس کے بعد والے حرف کے اوپر اگر تشدید ہے تو وہ کون سا ہے؟ مد لازم۔ یہی وجہ ہے، کیا بول رہا ہوں؟ یہی وجہ ہے کہ مد متصل کا بیان ختم ہوا، مد منفصل کا بیان ختم ہوا۔ مد متصل کے لیے 1 2 3 مثالیں یہاں پر دیں، مد منفصل کے لیے بھی 3 مثالیں یہاں پر دیں، مد لازم کلمی مثقل کے لیے 1 صفحہ پورا دیا مثالوں کا، نہیں دیا؟ جی تقریباً 1 پورا صفحہ دیا مثالوں کا، اور جہاں جب باری آتی ہے مد لازم کلمی مخفف کی تو صرف ایک ہی مثال کے اوپر اکتفا کر دیا، کیوں؟ ہے ہی ایک مثال، پورے قرآن میں ہے ہی ایک مثال ہے، اس لیے ایک ہی مثال دینی تھی۔ اور مد لازم کلمی مثقل چونکہ بار بار آئے گا، اس کی بہت ساری مثالیں دے دی، اور یہی نہیں کہ جو یہاں دے دی مد لازم کلمی کی مثقل کی مثالیں تو اب پورے قرآن میں یہی، ایسا نہیں ہے، مد لازم کلمی مثقل بے شمار۔ بھائی بات سمجھ میں آتی ہے نہیں؟ اب مد لازم کلمی حرفی مثقل یا حرفی مخفف، کیا مد لازم حرفی مثقل یا حرفی مخفف، اس کے لیے پہچان یہی ہے، اگر حرف مد کے بعد والے حرف پر تشدید ہے تو مد لازم حرفی مثقل ہوگا، اور حرف مد کے بعد والے حرف پر اگر تشدید نہیں ہے تو وہ مد لازم حرفی مخفف ہے۔ سمجھے نہیں؟ اب یہ کیوں بول رہا ہوں میں نے الفاظ کو تھوڑا سے بدل کے، میں نے یہ نہیں بولا کہ حرف مد کے بعد والے حرف پر جزم ہو تو مد لازم حرفی مخفف ہوگا، یہ تو نہیں نہ بولا، میں نے کیا بولا؟ حرف مد کے بعد والے حرف کے اوپر تشدید ہو تو مد لازم حرفی مثقل ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی مد ہیں وہ مد کیا ہوں گے؟ مد لازم حرفی مخفف ہوں گے، اس لیے کہ ہر حرف مد کے بعد حرفی مخفف میں بعد والا جزم تو نظر نہیں نہ آتا ہے، وہ تو اسی کو پتہ چلے گا جو سمجھتا ہے اس بات کو کہ میم کے لاسٹ میں جو میم ہے اسی کا اعتبار کیا ہے، اس کے اوپر جو جزم ہے اس کا اعتبار کیا ہے، تو اس لیے شارٹ الفاظ میں اس طرح ہے کہ اگر حرف مد کے بعد والے حرف پر تشدید آ جائے تو مد لازم حرفی مثقل ہوگا، اس کے علاوہ سارے حرفی مخفف ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور مد لازم حرفی مثقل، مد لازم حرفی مخفف، یہ پورے قرآن میں جہاں جہاں حروف مقطعات ہیں انہی میں ہوتے ہیں یہ دو مد، یعنی حروف کس میں ہوتے ہیں؟ حروف مقطعات میں، اور وہ یہاں پر سارے کے سارے جمع کر دیے گئے ہیں قاعدہ نورانی کے اندر، یہی حروف مقطعات ہیں پورے قرآن میں، اس کے علاوہ تو نہیں نا۔ اب یہ 2 مد کون کون سے؟ بول یار، مد لازم مثقل، حرفی مثقل اور حرفی مخفف، یہ حروف مقطعات میں ہی ہوتے، اور سارے کے سارے حروف مقطعات یہاں ہیں، اور ان حروف مقطعات میں مد لازم حرفی مثقل صرف 4 جگہ پر ہے۔ میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، کیا بار بار مد لازم حرفی مثقل نہیں آئے گا، وہ کہاں ہے؟ بار بار مد لازم حرفی مثقل نہیں آئے گا، وہ صرف 4، الف لام میم 1، الف لام میم صاد 2، الف لام میم را 3، اور یہ نیچے طاسیم میم، یہ 4 جگہ ہیں مد لازم حرفی مثقل، صرف حروف مقطعات میں ہوتا ہے، اور حروف مقطعات میں بھی صرف
4 جگہ ہے, اس کے علاوہ باقی سارے کیا ہوں گے؟ حروف حرفی مخفف ہوں گے. یہ بات سمجھ میں آ گئی نا آپ کو؟ اب یہ کاف ہا یا عین صاد, یہاں پر عین بولتے ہوئے آپ نے غنہ کرنا ہے. بولو کیسے؟ عین صاد. بات سمجھ میں آئی نہیں؟ تو یہ دیکھنے والے جو حضرات ہیں ان سے بھی میری عرض ہے, سننے والوں سے بھی میری عرض ہے, اور آپ سے بھی میری عرض ہے کہ جب بھی عین کاف ہا یا عین صاد, اسی طرح یہ نیچے ہے حامیم عین سین قاف, یہاں پر عین میں اور سین میں ان دونوں جگہ پر غنہ ہوگا اخفا کا. اوپر کاف ہا یا عین, اس میں عین کے نون میں غنہ ہوگا کس کا؟ اخفا کا. کیوں اخفا کا غنہ ہوگا؟ عین صاد, نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے صاد ہے. اسی طرح نیچے عین میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے سین ہے. اسی طرح سین میں حروف کیا بولتے ہیں, نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے قاف ہے. تو ان میں کیا ہوگا؟ اخفاء حقیقی ہوگا پڑھتے ہوئے. ایک بات یہ, دوسری بات یاد یہ رکھنی ہے کہ عین میں عین شورا اور عین مریم, کیا بول رہا ہوں؟ عین شورا اور عین مریم. عین شورا کون سی ہے؟ حامیم عین سین قاف, یہ سورہ شورا کے شروع میں ہے. کیا؟ سورہ, اور سورہ شورا کون سے پارے میں ہے؟ 25ویں پارے میں. ایک صفحہ ختم ہو تو سورہ شورا شروع ہو جاتی ہے. یہ اس سورت کے شروع میں ہے یہ حروف, اس لیے اس عین کو عین شورا کہا جاتا ہے تجوید کی اصطلاح میں. اسی طرح کاف ہا یا عین صاد, یہ عین یہ حروف جو ہے سورہ مریم کے شروع میں ہے, اور سورہ مریم کون سے پارے میں ہے؟ 16ویں پارے میں. 1 2 3 چوتھا صفحہ جو شروع ہوتا ہے تو سورہ مریم شروع ہو جاتی ہے. سورہ مریم کے شروع میں یہ حروف آتے ہیں, اس لیے اس عین کو عین مریم کہا جاتا ہے, اور نیچے والی عین کو عین شورا کہا جاتا ہے. کبھی یہ لفظ آپ کے سامنے آئے تو آپ پزل جائیں کہ عین شورا اور عین مریم کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو عین شورا اور عین مریم, ان دونوں عینوں کے اندر مد لازم حرفی مخفف تو ہوگا ہی ہوگا. کیا بول رہا ہوں؟ لیکن اس کے ساتھ اور کون سا مد ہوگا؟ مد لین لازم بھی ہوگا. سمجھے نہیں؟ اس لیے کہ کیوں؟ حرف لین کے بعد سکون اصلی لازم ہے. کیا؟ سکون اصلی لازم ہے, اس لیے مد لین لازم ہوگا. بھائی بات سمجھ میں آئی نہیں؟ یہ صرف 2 جگہ ہے, عین شورا میں اور عین مریم. پورے قرآن میں مد لین لازم صرف 2 جگہ ہے, عین شورا اور عین مریم. بات سمجھ میں آئی نہیں؟ مد لازم کلمی مد لازم حرفی مستقل صرف 4 جگہ ہے پورے قرآن کے اندر. بات سمجھ میں آئی؟ اور مد لازم کلمی مخفف پورے قرآن میں صرف 1 جگہ ہے. بھائی یہ خلاصہ سمجھ میں آیا آپ کو؟ مد لازم حرفی مد لازم کلمی مخفف پورے قرآن میں کتنی جگہ ہے؟ بول زور سے. 1 جگہ. مد لازم حرفی مستقل پورے قرآن میں کتنی جگہ ہے؟ 4 جگہ. اور مد لین لازم پورے قرآن میں کتنی جگہ ہے؟ 2 جگہ. یہ بات سمجھ میں آئی نہیں؟ تو اس طرح آپ نے اس کو مشق کر کے لانا ہے, اور اس کو کیا کرنا ہے کہ اچھی طریقے سے یاد بھی کرنا ہے. انشاءاللہ کل اس کی مشق بھی کریں گے اور اگلی تختی بھی پڑھائیں گے انشاءاللہ الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.